ہم لوگ وہاں یعنی جو جانے والے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ یہاں رہ کر ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی بنوائیں کچھ بھی پکوائیں، یہ گھر ہے، وہاں تو اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، وہاں تو عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ذائقے دار چیزوں کو اور مزیدار چیزوں کو تلاش نہ کیا جائے، جو وقت پر مل جائے اس کو کھا لے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ٹور پر جانے والے لے جانے والے لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو برا نہ کہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کو گئے تو مدینہ منورہ بھی گئے۔ اب انہوں نے وہاں دہی خریدی، جب انہوں نے دہی کھائی تو انہوں نے کہا کہ مدینے کی دہی تو کھٹی ہے، ہم اور آپ پتہ نہیں ایسی باتیں کتنی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نہایت غصے کی حالت میں فرما رہے ہیں، اے شخص تو میرے شہر کی دہی کو کھٹی بتا رہا ہے، نکل جا میرے شہر سے، مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب صبح میں آنکھ کھلی، بڑے پریشان، امام حرم سے بات کی۔ امام حرم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حکم ہے کہ نکل جاؤ میرے شہر سے، تو سب سے پہلے اس پر عمل کرو، پہلے شہر سے نکل جاؤ، بھلے ہی دوسری مرتبہ حاضر ہو جانا، لیکن حضور کا کہنا ماننا، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا کہ مدینے کی کسی چیز کو خراب کہا جائے۔ ہم ہندوستان کی تعریف کر دیتے ہیں، فلاں چیز ہندوستان میں بہت اچھی ملتی ہے، مدینے میں ایسی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حج پر جانے والے اور زائرین کرام کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب تک وہاں موجود ہیں عبادت میں منہمک رہنا چاہیے، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔